الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرت لأعدل بينكم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال الله تبارك وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ آپ کے علم ہے کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے 11 اگست سن 2023 سے ایک 3 ہفتے کی مہم کا آغاز کیا اور 2 جمعے قبل یا 15 دن قبل اسی مقام پر خطاب جمعہ سے اس مہم کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام، یعنی یہ پاکستان کے جس کا استحکام ہمیں عزیز ہے، اب اس کی بقا کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اور واحد حل یہ ہے کہ جس نام پر یعنی اسلام کے نام پر ہم نے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے اور اللہ کے عطا کردہ دین اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد، اس پر ہماری پیش رفت بھی ہو اور توجہ بھی ہو۔ پاکستان بھر میں ہم اس تعلق سے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے، اور اسی کے ذیل میں گزشتہ جمعے قرآن اکیڈمی جو ہماری لاہور میں ہے، وہاں کی مسجد میں بھی عدل اور قسط ہی کے موضوع پر کلام کیا گیا تھا، اور بہرحال وہ ریکارڈڈ دستیاب ہو جاتا ہے، باقی ساتھی جو سننا چاہیں وہ سن لیجئے گا۔ تو گزشتہ جمعے میں تو لاہور میں ہم نے کلام کیا کہ عدل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اصطلاح قرآن حکیم میں قسط کی استعمال ہوتی ہے۔ عدل کا مفہوم کیا ہے؟ بڑا پیارا اس کا تجزیہ اہل علم نے کیا کئی اعتبارات سے۔ 2 انتہاؤں کے بیچ رہتے ہوئے رویہ اختیار کرنا، اور جس کا جو حق بنتا ہو وہ اس کو دے دیا جانا، یہ عدل ہے۔ گو کہ اس میں اور بھی تفصیل ہے، کبھی کبھی برابری کے معنی میں بھی عدل کا لفظ استعمال ہو جایا کرتا ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے عدل انصاف کے مفہوم میں نہیں ہے۔ انصاف تو کہتے نصف کرنا، آدھا کرنا، لیکن ہمیشہ یہ مطلوب نہیں ہوا کرتا۔ ایک شخص کا ایک بیٹا ہے 20 برس کا اور ایک بیٹا ہے 8 برس کا، کیا دونوں کی پاکٹ منی سیم ہوگی، ایک جیسی ہوگی، برابر ہوگی؟ نہیں۔ وہاں پہ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ 20 والے کو 20 کے اعتبار سے خرچہ دینا ہوگا اور 8 سال والے کو 8 سال کے اعتبار سے، لیکن تمام اولاد کسی کی اگر ہے، آگے ذکر بھی آئے گا، یکساں حسن سلوک کا معاملہ، یکساں ان کی کیئر کرنے کا معاملہ، یکساں طور پر ان کی جو بھی کفالت کی ذمہ داری پورا کرنے کا معاملہ، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، تفریق نہ کرنا، یہ برابری ایک ہے، لیکن جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ تو عدل کیا ہے؟ افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے معاملہ کرنا، اعتدال کی راہ کو اختیار کرنا، اور جس کا جو حق بنتا اس کو دیا جانا۔ کم و بیش 22 مرتبہ تو عدل کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور پھر قسط کا لفظ بھی قرآن کریم میں اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ سورہ مائدہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو قسط کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں قائما بالقسط، اللہ قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ تو اہل علم نے لکھا کہ اصل میں عدل اور قسط جو ہے تقریباً ہم معنی سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ گفتگو پچھلی مرتبہ خطاب جمعہ میں رہی۔ پھر قرآن حکیم کس قدر زور دیتا عدل کے تعلق سے، اللہ کے رسولوں کا مشن یہ بیان ہوا سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں کہ لیقوم الناس بالقسط، انہیں کتابیں دی گئیں، معجزات دیے گئے، شریعت کی میزان و ترازو احکام دیے گئے تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو، قسط پر قائم ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام سے کہلوایا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل قائم کر دوں۔ تو جا بجا قرآن کریم عدل پر زور دیا گیا۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احکامات عطا کیے گئے، انفرادی زندگی سے متعلقہ معاملات ہوں یا اجتماعی زندگی سے متعلقہ معاملات ہوں، ان تمام گوشوں میں عدل مطلوب ہے، اور اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ پھر احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے عدل پر زور دیا ہے، کبھی اس انداز سے کہ امام عادل،
عدل کرنے والا حکمراں، وہ جو 7 افراد کا ذکر آتا ہے، 7 قسم کے افراد، 7 kinds of people، وہ 7 قسم کے افراد جو اللہ کے مراد اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ان میں پہلا وہ لکھا امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن کہ جو رحمان کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جو اپنے معاملات میں عدل کرنے والے ہوں، گھریلو معاملات سے لے کر ریاست تک کے امور میں عدل مطلوب ہے۔ تو جو عدل کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ رحمان کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اس کے برعکس ظلم کرنے والے وہ اندھیروں میں ہوں گے، انہیں جنت کی طرف راستہ نہیں ملے گا، الصراط پر روشنی ملے گی۔ یہ ظلم، عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ بھی وضاحت کی گئی تھی خطاب جمعہ میں گزشتہ مرتبہ، یعنی لاہور والے خطاب میں، کہ عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا۔ ظلم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ تو ظلم عدل کی ضد ہے، اور ظلم کرنے والے وہ تاریکیوں میں ہوں گے۔ ظلم خود تاریکی ہے، اور اس کے ارتکاب کرنے والے کل تاریکیوں میں ہوں گے، وہ الصراط پر روشنی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی بات یہ کہ ہم نے تو مہم کا عنوان رکھا بقائے پاکستان، نفاذ عدل اسلام۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں میں اگر عدل مطلوب ہے تو ان تمام گوشوں میں اسلام کی عطا کردہ تعلیمات پر عمل اور ان کے نفاذ کی کوشش کی جائے۔ عدل میسر کیسے آئے گا؟ عدل میسر آئے گا العدل ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ عدل میسر آئے گا العدل ذات اللہ کے حکم پر عمل کے نتیجے میں، ورنہ دنیا کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان عدل کہاں ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں بالکل برابر ہیں وہ بے وقوف ہیں، ناہنجار اور نالائق ہیں کہ مرد اور عورت کو بالکل برابر قرار دے دیں۔ اب اس پر کلام کرتے ہوئے بھی شرم آتی، یہ بالکل برابر ہے کیا؟ مرد کبھی بچے کو جنم دینے کا فنکشن ادا کر سکتا ہے؟ بے وقوفی کی بات ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو مرد اور عورت میں عدل کہاں ہے؟ توازن۔ آجر اور اجیر، امپلائر اور امپلائی میں عدل کہاں ہے؟ توازن کہاں ہے؟ اسی طرح حکمراں اور رعایا میں عدل کہاں ہے؟ اگر ایک طبقے کو دے دیں سارے اختیار تو وہ دوسرے کو کھا جائے گا، مردوں کو نظام دے دیں وہ عورتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے سینٹیمنٹس کو ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ عورتوں کے ہاتھوں میں نظام دے دیں، بہرحال وہ مردوں کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتی، زیادتی ہو جائے گی۔ آجر کو دے دیں، امپلائرز کو سارے اختیار دے دیں، وہ بھیج کھائیں گے لوگوں کو۔ اب بھی ہوتا ہے، فیکٹری میں کانٹریکٹ کرتے ہیں، وہ 8 گھنٹے کا کام لیتے ہیں، 12 14 16 گھنٹے کا تنخواہ دیتے ہیں، 8 گھنٹے کی وہ بھی 3 مہینے لیٹ، وہ تو کھا جائیں گے۔ اور اگر ساری یونین والوں کو سارے اختیارات دے دیں وہ فیکٹریوں کو بھیج کھائیں گے۔ حکمرانوں کو ایبسلیوٹ پاور ہر طرح کی دے دی جائے وہ عوام کو کچل دیں گے، جیسے کہ سارے مل کر کچل دیں عوام کو آج۔ اور اگر عوام کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ نہ فلاں فلاں ہاؤسز کو چھوڑیں گے نہ فلاں فلاں عمارتوں کو چھوڑیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ کہاں سے آئے گا عدل؟ اس ذات کے حکم پر جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، آجیر کو بھی پیدا کیا، اجیر کو بھی پیدا کیا، امپلائر کو بھی پیدا کیا، امپلائی کو بھی پیدا کیا، حاکم کو بھی پیدا کیا، محکوم کو بھی پیدا کیا، حکمراں کو بھی پیدا کیا اور رعایا کو بھی پیدا کیا۔ اس کی مانیں گے تو عدل آئے گا۔ تو یہ بڑا کیچ ورڈ ہے اسلام کی تعلیمات کا، جو زندگی کے تمام گوشوں میں تقاضا کرتا ہے کہ العدل ذات اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہو۔ اب میں چند پہلو آپ کے سامنے انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک کے چاہوں گا کہ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے۔ نمبر 1، بندہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے۔ مثلا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پس منظر بھی ان احادیث کا، لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس جسم کو آرام بھی دیا کرو، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اس کو آرام دیا کرو، سویا کرو تھوڑا۔ اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اس کو حق دیا کرو، اس کو وقت دیا کرو۔ تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی انٹرٹین کیا کرو۔ پس منظر کیا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ ان کی زوجہ محترمہ نے رسول اللہ تک پہنچایا۔ یعنی اس دور میں یہ بھی تھا کہ گھرانوں سے
کچھ شکایتیں رسول اللہ کے پاس بھی پہنچتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی حضور انفرادی سطح پر فرد کو مخاطب فرماتے اور کبھی اجتماعی طور پر جینرک انداز میں، عمومی انداز میں وضاحت فرماتے۔ تو ایک صحابی کا پہنچا ذکر کہ یہ ہمیشہ نفل روزے رکھتے ہیں اور رات کو پوری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کال کیا کہ ایسا ہے؟ جی یا رسول اللہ ایسا ہے۔ فرمایا کہ لا تفعل، ایسا مت کیا کرو بھائی، نوافل بھی ادا کرو، آرام بھی کرو، اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جہاں افراط اور تفرید کا معاملہ ہو جاتا ہے، ایک طرف یہ انتہا ہے کہ فرض نماز بھی ضائع ہو جائے، اور دوسری طرف کبھی وہ انتہا ہو جاتی ہے کہ نفل روزے اور نفل نمازوں میں بہت آگے، مگر حقوق العباد میں بھی کوتاہی اور اپنے حق میں بھی کوتاہی کا معاملہ کر جاتے ہیں۔ تو اسلام رہبانیت سے منع کرتا ہے کہ بندہ زندگی کے معاملات کو ترک کر کے جنگل بیابانوں کونے کھدروں میں نکل جائے اور معاملات زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ رہے۔ یہ غیر فطری زندگی اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو اللہ کا دین بندے کے حق کو بھی بیان کرتا ہے کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اور ہاں اس نفس کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اچھا، دو انتہائی ایک اور اعتبار سے بھی ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ کبھی بعض پریکٹسنگ مسلمانوں پر، دین پر عمل کرنے والوں پر کبھی یہ الزام بھی لگاتے ہیں، مسجد میں لگے رہتے ہیں، درس میں لگے رہتے ہیں، دینی کام میں لگے رہتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں دنیا کی۔ کبھی یہ کامنٹ بھی آتا ہے تو ادھر والے بھی کہہ سکتے ہیں تم بھی 24 گھنٹے کمانے میں لگے رہتے ہو، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں میں لگے رہتے ہو، اسمارٹ فون میں لگے رہتے ہو، گھومنے پھرنے میں لگے رہتے ہو، فلاں سیاسی ایکٹیویٹیز میں لگے رہتے ہو۔ خدا کا بھی کوئی خوف ہے کہ نہیں تمہیں؟ اللہ کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں تم پر؟ فرائض و واجبات بھی ادا کرنے کے نہیں؟ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے نہیں؟ یہ دونوں طرف انتہائیں ہو جاتی ہیں۔ ایک انتہا کیا ہے؟ ہاں بھائی حلال کمانا چاہیے، بالکل کمانا چاہیے، اسی طریقے پر گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، یہ تو دین کا تقاضا ہے۔ لیکن دین کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جو کما رہے ہو وہ حرام سے تو نہیں کما رہے، تو حرام کی کمائی تو جہنم کے انگارے ہیں، یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو نفس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں اگر غور کریں گے، باقی اور بھی کچھ مقامات کو ساتھیوں کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ سورہ فرقان میں ذکر آتا ہے کہ ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ نہ تو کنجوسی کرتے ہیں، اور نہ جب خرچ کرنے کی بات آتی تو حد چھٹ ہو کر سارا دے ڈالتے ہیں، درمیان کے رویے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اخراجات میں بھی اعتدال، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نماز میں اپنی آواز کو نہ بہت بلند کر لو نہ بہت دھیما رکھو، بلکہ درمیانی آواز اختیار کرو۔ تو عبادات کے رویے ہوں، اخراجات کے معاملات ہوں، شب و روز کے معاملات میں بھی عدل مطلوب ہے۔ یہ اپنی جگہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو کھولتے جائیں تو دین کا خوبصورت پہلو سامنے آئے گا کہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں ہم سے عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 2، جیسے اپنے آپ کے ساتھ عدل کرنا ہے، عجیب جملہ ہے اگلا، اپنے رب کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ عدل کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں، ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے شرک کرتے ہوئے؟ اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کمزوری وابستہ کر کے اس کو مخلوق کے برابر کر دے، معاذ اللہ۔ جیسے قدیم دور میں تھا کہ شہزادے شہزادیوں کے ہاتھ گرم کرو تو بادشاہ سلامت خوش ہوں گے، راضی ہو جائیں گے۔ یا ایک تصور ہے کہ چپراسی کی مٹھی گرم کرو گے تو فائل اوپر جائے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسا ہے کہ اللہ براہ راست نہیں سنتا،
اللہ کو بھی درمیان میں کسی کی ضرورت ہے اس تک پہنچوانے کے لیے، یہ ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسی کمزوری وابستہ کی جائے جو مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے، تو کبھی اللہ کو اس کے بلند مقام سے نیچے لا کر مخلوق کے برابر کرنا ظلم، کبھی مخلوق کو اٹھا کر خالق کے برابر کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم عدل کی ضد ہے۔ تو اللہ، نمبر 2 عرض کر رہا ہوں، اللہ کے معاملات میں عدل کرنا، ایک تو اس کو اس کے مقام بلند پر رکھنا۔ انگریزی میں ایک جملہ میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک 2 الفاظ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اللہ پر یقین میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اللہ پر توکل میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ سرمایہ دار بھی سوچتا ہے کہ جب تک عورت کو نہیں دکھاؤں گا ایڈورٹائزمنٹ میں میری پروڈکٹ نہیں بکے گی۔ استغفر اللہ۔ تو توکل کس پر ہے؟ اللہ پر ہے یا عورت پر ہے؟ کہ عورت کو دکھائیں گے تو پروڈکٹ بکے گا۔ کیا ذلیل کر دیا عورت کو، اس کو نمائش بنا کر پیش کر دیا، ذلت ہے عورت کی، تذلیل ہے اس کی۔ اور اللہ کی کتاب اور عربی زبان میں تو عورت کے لفظ ہی عورت آیا ہے جسے پوشیدہ رکھا جائے، اور قیمتی چیزوں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ پر توکل کرنے کے بارے میں ڈنڈی مارنا، اللہ پر یقین کرنے کے بارے میں ڈنڈی مارنا، اللہ سے مانگنے میں ڈنڈی مارنا، یہ بھی ظلم کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں عدل کا معاملہ کیا ہے؟ جو اس کا حق ہے اس کو دو۔ اللہ کا حق ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کی جائے، وہ خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی۔ وہ اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، معروف بات ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ تقاضا کرتا ہے تمہاری سب سے بڑھ کر محنتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا ایسا ہے ہمارے معاملات میں؟ اللہ میرا آپ کا مقصود اول ہے، مطلوب اول ہے، آپ کی میری ترجیحات میں، پہلے میں پھر آپ، ہماری ترجیحات میں اللہ سب سے اوپر ہے؟ اللہ کی رضا ہمارا پیش نظر معاملہ ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہمیں ہے؟ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، دوست ناراض نہ ہو جائیں، باس ناراض نہ ہو جائے، ان ساروں کی ناراضگی کی فکر تو ہے؟ اللہ کی فکر ہے کہ نہیں؟ فلاں نہ دیکھ لے، کیمرہ نہ دیکھ لے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا یقین ہے کہ نہیں؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، سورہ توبہ میں ہلا دینے والا انداز۔ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت اختیار کرو۔ اور اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روک کر رکھا تو اللہ کی خاطر، یقیناً اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ میں تنہائی میں سوچوں، آپ تنہائی میں سوچیں، میرے اور آپ کے معیارات ہیں آج؟ کیا یہ عدل ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں؟ محبت سب سے بڑھ کر اس سے، اطاعت ٹاپ پر اس کی، محنت سب سے بڑھ کر اس کے لیے، فکر اس کے بارے میں سب سے بڑھ کر، راضی کرنے کی کوشش سب سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں، ناراضگی کا خوف سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں۔ اگر یہ ہے تو کوئی ایمان کا دعویٰ ہے ہمارا، اور اگر یہ نہیں ہے تو محض دعووں سے اللہ تعالیٰ کی جنت ملنے والی نہیں۔ یہ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے ذات کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عدل کے معاملات۔ نمبر 3، گھریلو و خاندانی معاملات میں عدل کا معاملہ۔ بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو ایسا نہیں کہ بیٹوں کو ترجیح دی جائے بیٹیوں پر، رسول اللہ نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا اگر اجازت ہوتی اولاد میں کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی تو میں بیٹیوں کو ترجیح دیتا بیٹوں پر، مگر اجازت نہیں۔ اگر اجازت ہوتی تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا، مگر نہیں ہے۔ اگر بیٹے اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ سورہ شورى
آیت نمبر 49 اور 50 میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے. اللہ علیم و قدیر ہے، اس کو خوب علم ہے کیا کس کو دینا ہے، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے سب کو سب کچھ دینے کی، مگر اپنی مشیت کے مطابق. جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے دونوں، جس کو چاہے کچھ نہ دے. لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ ہم ترجیح دیں اولاد میں کسی کو کسی پر. فطری طور پر، قلبی طور پر محبت ہونا کہ ایک بیٹی یا ایک بیٹا زیادہ عبادت گزار ہے، وہ الگ شے ہے، مگر معاملات کرتے ہوئے، سلوک کرتے ہوئے، کفالت کرتے ہوئے برابر کا معاملہ ہوگا. اس میں ظلم نہ کیا جائے کہ ایک کو ترجیح دے دیں اور دوسرے کو نیچے کر دیں. اسی طریقے پر اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہیں تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ عدل کا معاملہ ہونا چاہیے. البتہ یہاں میں عرض کر دوں کہ لوگوں کو بس یہ 2 بیویوں کے درمیان ہی عدل کرنا یاد رہتا ہے. چنانچہ جہاں کسی کی 2 بیویاں ہوں، ہم جیسے لوگوں کی ہیں، جہاں کسی کی 2 بیویاں ہوں یا کوئی ارادہ بھی کرنا چاہے کہ صاحب وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے اور سنت رسول علیہ السلام پر عمل کرنا چاہے تو ساری قوم کو عدل یاد آ جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی کتاب نے فرمایا کہ عدل کرو. تو بیٹا بھائی یاد رکھو صرف 2 بیویوں کے درمیان عدل کا معاملہ نہیں، اگر ایک بیوی بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک بیوی بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، اس کا جو حق بندہ اس کو دینا ہے، ظلم اس کے ساتھ نہیں کرنا، کفالت اس کی بھی کرنی. اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، ہم ان چیزوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. کفالت کا معاملہ خالی کپڑا پہنانا ہے بیوی کو، کفالت کا معاملہ زیور دلانا ہے. اول تو بڑے مشکل حالات ہیں آج کل. کیا خیال ہے؟ اس بیوی کو جہنم سے بچانا بھی اس کا حق ہے اور فرض ہے اس کے شوہر کا. یہ عدل کسی کو یاد نہیں. ذرا کسی نے 2 شادیاں کر لیں یا کوئی تیسری کی بات کرنے لگ جائے، میاں عدل کرنا چاہیے. تو بیٹا بھائی، بڑے بھائی، بزرگ، عدل ایک بیوی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے اور عدل اولاد میں بھی کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی کسی کو بہو بنا کر لایا ہے، ساس سسر کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، بہو بنا کر لائیں تو ادھر بھی عدل کرنا ہے. اپنی بیٹی کسی کو دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ رانی بن کر رہے. کیا بن کر رہے؟ رانی. اور کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لائیں تو کیا نوکرانی بن کر رکھیں گے؟ استغفر اللہ. عدل گھر میں بھی چاہیے بھائی. اور اگر 100 گز 50 گز یا 250 گز کے گھر میں اگر عدل نہیں ہو رہا تو یہ 24 کروڑ پر عدل کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے عدل چلے گا نا. تو بیویوں کے معاملات میں، اولاد کے معاملات میں، اسی طرح بہوؤں کے معاملات میں اگر کہیں اس طرح کا معاملہ ہے اور رشتہ داروں کے معاملات میں عدل مطلوب ہے. اسی طرح وراثت کا موقع ہے. ویسے تو شخص کا انتقال ہو گیا، اب جو باقی ہیں ان پر شریعت حکم عائد کرتی ہے کہ شریعت کے حکم کے مطابق وراثت کی تقسیم ہو، مگر ہمارے ظلم ہوتا ہے. بیوہ بھاوچ کا مال لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، کوئی چھوٹی بہن کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کوئی چھوٹے بھائی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کوئی چچا ہے تو وہ اپنی بھتیجے یا بھتیجی کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ دنیا کی عیاشی کے بعد اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہم نے؟ یہ دنیا میں حرام خوریاں کرنے کے بعد، اور یہ میں گھر سے لے کے اوپر ریاست تک کہہ رہا ہوں. ابھی FBR کے چیئرمین کا ذکر بھی میں نے آپ کے سامنے کرنا اگر وقت آئے تو، جو پورے ملک کا ریونیو جو ہے وہ ریسیو کرنے بیٹھے، وہ سینٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے 600 ارب کی کرپشن تو FBR کے اندر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں آج یہ بات پوری مکمل ہو بھی سکے گی یا نہیں. تو گھر کی بات ہو رہی، وراثت میں ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں، سارا دین ساری باتیں سمجھ میں آ رہی، لیکن بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا وراثت کا معاملہ آتا ہے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، بیٹی کا حق ہے تو دینا پڑے گا، بہن کا حق ہے تو دینا پڑے گا، بیوہ کا حق ہے تو دینا پڑے گا. یہ اللہ کی حدود ہیں. حدود کا لفظ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان فرمائے. اللہ اکبر. اللہ کی شان دیکھیں. نماز کی رکعتیں قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئیں. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. نماز کی رکعتیں احادیث میں ملیں گی، مگر وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اس کو. 2 آیتیں کمال کی ہیں. یہ ہمارا میدان نہیں، مگر جن علماء کا میدان ہے وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کے بعد بھی دنگ ہیں کہ 2 آیات میں پورا اللہ نے خزانہ دے دیا معاملات اور مسائل کا. 2 آیتوں میں تو اللہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا حصہ، اولاد کا کتنا حصہ، بیوی کا کتنا، شوہر کا کتنا، بھائی بہن کا کتنا، وہ تفصیل ہے. لیکن آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ فرماتے جو اللہ کی حدود کی پاسداری کریں ان کے لیے جنت، اور جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کریں
ان کے لیے جہنم. یہ حدود کے لفظ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں وراثت کے احکامات کے بعد بیان کر رہا ہے. یہ عدل کے معاملات ہیں گھر سے متعلق، تو چیک کر لیں. کیونکہ بھائی ہم سیاسی معنوں میں، معاف کیجئے گا، معروف معنی میں تنظیم اسلامی سیاسی جماعت نہیں، پورے پاکستان بھر میں جانا ہو رہا ہے. یہ جملہ میں عرض کیا کرتا ہوں، ویسے بھی عرض کرتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو تو معاملہ یہ ہے کہ آج اگر وہ حکمراں ہیں تو سب ٹھیک کر رہے ہیں، چاہے وہ حرام خوریاں کر رہے ہیں، چاہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، چاہے وہ قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ حکمراں ہیں وہ قیدم صحیح ہیں اور اپوزیشن والے سارے غلط ہیں. اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، حسینی تو ہم ہیں، یہ سارے باقی یزیدی ہیں، یہ ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہ قوم کو لوٹنے والے. یہ ہے سیاسی بیانیے. ہم نے ان سیاسی بیانیوں کی طرح سیاسی بیانیے نہیں دینے. اسی لیے میں نے ابھی تک صرف ایف بی آر کے چیئرمین کا اشارتاً بات کی ہے. بات تو کی ہے ذات سے، بات تو کی ہے گھر سے، بات تو کی اللہ کے ساتھ معاملات میں. آگے معاشرت بھی آئے گی، معیشت بھی آئے گی، سیاست بھی آ جائے گی، ریاست بھی آ جائے گی. آج نہیں تو اگلے جمعے بعد مکمل ہو جائے گی. عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ہم جو تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے دعوت دیتے ہیں، یہ نوٹ اور ووٹ کا تقاضا نہیں، یہ اقتدار کا شوق نہیں، یہ شریعت کے نفاذ کے مطالبے کی بات ہے. اور شریعت پر عمل کا آغاز میری ذات سے ہوگا. میرا کوئی منہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا، اگر میں اپنے دائرے کار میں حتی الامکان شریعت پر عمل نہ کروں اور دنیا جہاں کے سامنے دین کی باتیں کروں اور عدل کی باتیں کروں، تو ہماری ذات سے بات شروع ہوگی. پھر ساتھ ساتھ اپنی غلطی کی اصلاح بھی کرنی. ہم سب کمزور ہیں، خطا کار ہیں، عمل کی طرف پیش رفت ہو، پھر دوسروں کو دعوت دین پیش کرنی اور اقامت دین کی جد و جہد کرنی. تو یہ ساری مہم کا سلسلہ بھی اسی لیے اویئرنیس ہو پورے ملک کے اندر، حکمرانوں تک بات پہنچے جو بھی، ذمہ داران تک بات پہنچے جو بھی، مقتدر طبقات تک بات پہنچے جو بھی ہیں، عوام الناس تک بات پہنچے، ہم تک بات پہنچے، اور ہم اپنے دینی فرائض کو انجام دینے کی کوشش کریں. اس کے ذیل میں کیونکہ ہم نفاذ عدل اسلام کی بات کر رہے ہیں، تو عدل کو کھولے تو صحیح. عدل تو کیش ورڈ ہے ہمارے دین کا، اور دین کے تمام گوشوں کے لیے وہ رہنمائی عطا کرتا ہے. جیسے کہ ابھی ذات اور ابھی گھر، ابھی اپنے گھریلو معاملات، اور اسی طریقے پر خالق کے ساتھ معاملات کی ذیل میں بات آئی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی معاشرتی زندگی میں بھی ہم سے عدل کے تقاضے کرتا ہے. جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، بچپن سے یاد ہے، کس کو یاد نہیں؟ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج اخلاق کدھر ہے ہمارے؟ شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں. وہ احادیث میں جو علامات قیامت ہے نا، وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ماں 10 مرتبہ سوچتی ہے بیٹی کو سمجھانے کے بارے میں کہ پلٹ کر جواب نہ دے دے. 10 مرتبہ. اور بیٹی نے آگے سے انگریزی بھی پڑھ لی تو انگریزی میں سنا بھی دیتی ہے ماں کو، اور بیٹا ہے تو پٹائی بھی کر دیتا ہے. اسی شہر کی مثالیں ہیں. کیا شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ دے کر بیٹھے رہیں گے ہم؟ کیا یہ آج کی سیکولر تعلیم نتیجے ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں؟ ماں باپ کو پیٹ دینا، پب جی گیمز کے نام پر ٹارگٹس ملے تو بھائی کو مار ڈالنا، ماں کو مار ڈالنا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ حقوق ادا ہو رہے ہیں. یہ اس تعلیم سے عدل آئے گا؟ یعنی وحی کی تعلیم کو فراموش کر کے تو یہی ملے گا جو مل رہا ہے ہمیں، اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو حدیث میں ہے ماں ڈرے گی کہ بیٹی کو سمجھانے کے لیے کوئی کہوں بھی کہ نہ کہوں، 10 مرتبہ سوچتی ہے، پلٹ کر جواب نہ دیتا ہے. اور اگر بیٹا کمانے کے قابل ہو گیا ہے تو وہ تو پتہ نہیں 7 آسمانوں کے اوپر فلائی کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتا. حالانکہ بھول گیا کہ جب تو 6 مہینے کا تھا تو کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھا. تیرے ماں باپ تھے جنہوں نے انویسٹ کر کے تجھے اس کے جوان کیا ہے، مگر آج اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میں تو کوالیفائڈ ہوں، باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ماں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹیکنالوجی تو مجھے پتا ہے، دنیا کدھر ہے مجھے پتا ہے، دنیا کے حالات کیا ہے مجھے پتا ہے، کوالیفیکیشن تو میرے ہاتھ میں ہے، موٹیویشنل اسپیکر تو میں بن چکا ہوں. بڑے فتنے آج کل جی. 6 برس کا بچہ بھی پشاور ایک پروگرام میں تھا، بڑا پیارا سا بچہ تھا. میں نے دلجوئی کی اس کا نام پوچھا اور کون سی گریڈ میں پڑھ رہے ہو اور تم کیا کرتے ہو بیٹا بتاؤ. آئی ایم اے موٹیویشنل اسپیکر. یہ سٹائل ہے بھائی. تو معاشرت میں آ جائیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. رسول اللہ نے تعصب کی دعوت سے منع کیا ہے.
جو تعصب کی دعوت دے، رنگ نسل زبان کو اوپر لائے، وہ ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ کے پیغمبر اس آیت کو ہمیں دے کر گئے، قرآن پورا دے کر گئے، اور گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو تقویٰ ہے تو کسی کی قدر ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے۔ آپ کے میرے معاملات میں چلیے بچوں کے لیے رشتے تلاش کرتے، ہم کیا چیز اوپر رکھتے ہیں؟ کیا اوپر رکھتے ہیں؟ تقویٰ، دینداری، خوف خدا، پریکٹسنگ مسلم ہونا۔ کچھ لوگ رکھتے ہیں الحمدللہ، اکثر تو کچھ اور اوپر رکھتے ہیں۔ دولت کتنی ہے چاہے حرام خور کیوں نہ ہو، خوبصورتی کتنی ہے چاہے کتنے برے کردار پیچھے موجود کیوں نہ ہو، خاندان اونچا ہے کہ نہیں چاہے ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، چلتا ہے بھائی، بڑا خاندان ہے، مال بہت ہے، باقی تو چلتا ہے نا، کس کا گھر بچا ہوا ہے، کس کے اسکینڈل نہیں ہے، چلو چلتا ہے۔ اس کے بعد کیا چلتا ہے؟ بے خلا بھی ہوتا ہے اور طلاق بھی ہوتی ہے۔ کب تک ہم آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھے رہیں گے؟ ہم نے ان چیزوں کو اوپر رکھا، دولت کو، شہرت کو، کرسی کو، پیسے کو، مال کو، خاندان کو۔ تقویٰ، دینداری، خوف خدا یہ تو پیچھے کہیں ہے۔ اچھا اپنے معمولات میں دیکھ لیں، ہم میتھس کی ٹیوشن میں ڈی ایچ اے کراچی بیٹھا ہوں تو ذرا ذہن میں رکھیے گا، میتھس کے ٹیوٹر کو ہم 20,000 روپے دینے کو تیار ہے نا؟ ہو جاتے لوگ۔ قرآن پڑھانے والے کو ہم سب کو پتا ہے ویٹیج کس کی اوپر ہے، ترجیح کس کی اوپر ہے، تو یہ ہم عدل کر رہے ہیں؟ ابھی تو بات ہی نہیں آئی حکمرانوں کی، وہ اگلے جمعے لاہور میں بات کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو نیچے یہ ہے تو اوپر والے نیچے والوں میں سے نکل کر آ رہے ہیں بھائی، وہ آسمان سے نہیں ٹپکے، وہ ہمارے کرتوتوں کے نتیجوں میں ہم پر آ کر مسلط ہوئے ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ معاشرت کو اور کھول لیں تو معاشرے کے اندر یہ اونچ نیچ کی طبقاتی کشمکش یہ تو ہندوازم میں موجود تھی نا۔ یہ شودر ہے تو بڑی کیٹیگری والا، یہ جو ہے برہمن ہے تو بڑی کیٹیگری والا ہے، شودر ہے تو یہ نیچ ہے، گھٹیا ہے۔ آج ہم بھی اسی بنیاد پر لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور معاف کیجئے گا کئی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ والے کو بڑی ترچھی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا گیٹ اپ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ چہرے پر یہ سنت رسول سجی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم، سر حضور ڈھانک کر رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹخنے حضور کھلا رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایگزیکٹ میں قمیص شلوار پینٹ شرٹ کی بحث نہیں کر رہا، اسی گیٹ اپ کے اندر کچھ لوگ ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور جن چہروں کو دیکھ کر رسول اللہ نے چہرہ پھیرا اپنا کلین شیف، ان کو دیکھ کر لوگوں کے چہرے مسکراہٹ کھلکھلا رہے ہوتے ہیں۔ کیا معیار ہے ہمارا؟ یہ ہم عدل کر رہے ہیں امتی ہونے کے ناطے؟ کیا امتی کا معیار یہ ہوگا کہ جو رسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزی کرے، ان کی تعلیم کی خلاف ورزی کرے، امتی اس کو ترجیح دے گا؟ اور جو رسول اللہ کی پیروی کرے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے گیٹ اپ کو اختیار کرے تو امتی اس کو ڈیگریڈ کرے گا؟ مشہور جملہ ہے بھائی، اسلام میں صرف داڑھی نہیں ہے، بالکل صحیح جملہ ہے، لیکن اسلام میں داڑھی بھی تو ہے نا۔ اور اسلام میں کون سا ایک کانسرٹ کا کانسرٹ، اسلام میں کون سا ایک کھیل تماشوں کا کانسرٹ جس میں عورت کو بالکل نیم بھرا نہ کر کے پیش کیا جائے؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے یہ فحاشی اور ریانی کے بارے میں؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے یہ مکس گیدرنگ کے بارے میں؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ تم نماز ترک کرو؟ اس پر بھی پھر بات کرو نا۔ اپنے مطلب کے جملے ہم نے بنا کر رکھے ہوئے، یہ خود ظلم کی بات ہے۔ بس یہ آج کی بات اتنی رکھ کر 2-3 باتیں میں نے اور آپ کے سامنے رکھنی۔ یہ تو ہو گیا گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی بات، آئندہ پھر کلام ہم کر لیں گے لاہور میں، پھر آپ تک زندگی رہی تو پہنچ جائے گا۔ معاشی زندگی میں عدل، قانونی اور عدالتی معاملات میں عدل، ریاستی سطح پر عدل، حکمراں عوام کی کفالت کریں ان معاملات میں عدل، لوگوں کی جان، مال، آبرو، عقیدے، عقل کی حفاظت کی جائے ان معاملات میں عدل، یعنی العدل ذات اللہ کے احکامات کا نفاذ، جس کے لیے ہم تحریک چلانے کی یا یوں کہیں کہ اویئرنیس کرنے کی بات کر رہے ہیں، پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ مہم چلا رہے ہیں نفاذ عدل اسلام کے تعلق سے۔ 3 باتیں مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھنی۔ صدر مملکت صاحب آج کل خاصے ان ہیں
گفتگو کے اعتبار سے، وہ تو ہمارا جو پورا کردار ہے مجموعی وہ ہر جگہ نظر آ جائے گا۔ میں ایک گوشے کے ایک پہلو پر کلام کرنا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی ناموس کے تحفظ کے تعلق سے بل کی بات چلتی آئی۔ جو کچھ بل صدر صاحب نے واپس کی اس میں یہ بھی ہے، اور یہ کہہ کر واپس کیا کہ بھئی ذرا اس میں مسئلہ ہے، اس قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ صدر صاحب عدل کیجئے، قانون کا غلط استعمال کرنے والوں کے غلط طرز عمل کو درست کروائیے نا، ورنہ کون سا قانون اس پاکستان میں جس کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ یہ سارے ہمارے جو سیاستدان، آپ کے والے بھی، صدر صاحب والے بھی، دوسرے بھی، دائیں بائیں، اپنے مطلب کے لیے آئین کو بھی بدلتے، اپنے مطلب کے لیے قانون کی تشریح بھی کرواتے ہیں، اپنے مطلب کے ججز سے اپنے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ پھر تو کوئی قانون نہیں بننا چاہیے۔ تو ایڈمنسٹریشن کو آپ اپنی درست کروائیے، طریقہ کار کو درست کروائیے۔ یہ کہنا کہ صاحب کیونکہ اس قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، یہ جملے یا تو 295C پر آتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ، یا یہ جملے اب آ رہے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ ناموس کے بارے میں۔ باقی تمہارے آئین کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں، باقی تمہارے قوانین کے غلط استعمالات نہیں ہو رہے، تمہیں رسول اللہ کا تحفظ اور تمہیں صحابہ کا تحفظ اور تمہیں اہل بیت کے تحفظ پر ہی نظر آتا ہے کہ قانون کا غلط استعمال ہوگا۔ یہ اپنی جگہ ظلم کی بات ہے۔ اللہ ہدایت ہمیں بھی دے اور ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ دوسرا واقعہ بڑا مشہور ہوا، جڑا والا واقعہ۔ بہت ظلم ہوا اور بالکل سب طرف سے باتیں آ گئیں، حکمرانوں کی طرف سے آ گئیں، وزراء کی طرف سے آ گئیں، پیسے بھی دے دیے گئے جن کا نقصان ہوا، اور علماء کی طرف سے باتیں بھی آ گئیں، مفتیان کرام کی طرف سے بھی باتیں آ گئی کہ اسلام اقلیتوں کے حقوق عطا کرتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، قائد اعظم نے بھی سمجھا دیا تھا، ہمیں بھی معلوم ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو بھی معلوم ہے۔ اور جس کسی نے املاک کو جلایا، ناحق کسی کو مارا، ناحق کسی املاک کو جلایا، غلط کیا ہے۔ یہاں تک تو سب نے باتیں کر لیں، وہ جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم ڈینمارک کو روتے، کیریکیچرز بنا کر، خاکے بنا کر گستاخیاں کرتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی شان اقدس میں۔ ہم سویڈن والوں پر روتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کہاں گیا جڑا والا واقعے میں یہ بے حرمتی کا پہلو؟ کوئی بات کر رہا ہے؟ صدر کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، کسی وزیر کی طرف سے بات آ رہی؟ یہ ہے ظلم کا معاملہ۔ وہ بے حرمتی والی بات ہو گئی، کونے میں چلی گئی۔ سب کو حقوق یاد آ گیا، اقلیتوں کے، مائنورٹیز کے۔ وہ بھائی ہیں حقوق، کس نے منع کیا؟ سب کو یاد ہیں۔ اللہ کی کتاب کا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی ناموس کا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ بغیرت بنے ہوئے ہم لوگ بالکل بیٹھ کر، کوئی حمیت ہمارے اندر باقی نہیں، کوئی غیرت باقی نہیں۔ ایک ہی بتی کے پیچھے لگا دیا اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق۔ مسجدیں تم نے نہیں بنائی پاکستان کے اندر، مندر تم نے بنا دیے، گردوارے تم نے بنا دیے۔ اتنا اقلیتوں کے حقوق کا تمہیں خیال ہے جو 2-3% ہے پاکستان کے اندر، اور 97-98% جنہوں نے اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا، تم شریعت کا ایک حکم نافذ نہ کرو، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ موت نہیں آنی؟ عجیب بات ہے۔ اور تیسری بات، آخری بات، ایف بی آر کے چیئرمین صاحب کو بلایا گیا سینٹ کے اندر۔ مجھے خوشی تو ہے کہ پوچھو تو صحیح، اور میرے دل کی خواہش ہے، ہمارے ساتھیوں کی بھی خواہش ہے کہ سینٹ والے اگر ان کے پاس اختیار ہے تو وہ آرمی چیف کے بارے میں بھی پوچھیں، وہ جرنیلوں کے بارے میں بھی پوچھیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پوچھیں، وہ عدلیہ کے بارے میں پوچھیں۔ بھائی قوم کے ٹیکسز پر آپ کو کتنا پیسہ ملتا ہے؟ کتنے بینیفٹس ملتے ہیں؟ کتنی مراحت ملتی ہیں؟ قوم تو مر رہی ہے بیچاری، بھوک سے مر رہی ہے۔ وہ پیاز بھی مہنگی ہے، آلو بھی مہنگا ہے، بجلی نے مار دیا اس کو، پیٹرول مار دے گا اس کو، خودکشیاں ہوں گی، عزتیں پامال ہوں گی، قتل و غارت گری بڑھے گی۔ تو میری تو دل کی خواہش ہے، اور اللہ ان سب کو ہدایت ہے، سب مسلمان ہیں بھائی، مرنا ہے۔ سیدنا عمر تو پیش کرتے تھے اپنے آپ کو، اپنے گورنر کا جو ہے وہ پورا اکاؤنٹ ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ آپ کھول کے قوم کے سامنے رکھو بھائی، کتنی تنخواہیں لے رہے ہو، کتنی مراحت تمہیں مل رہی، قوم ہی پسنے کے لیے رہ گئی ہے کیا؟ تو سینٹ والوں نے چیئرمین ایف بی آر کو بلوایا، تو ایف بی آر کے چیئرمین صاحب نے، اخباری اطلاع ہے، 500 سے 600 ارب کی کرپشن ہے ایف بی آر کے اندر، اور 25,000 کا اسٹاف ہے۔
تو کہا 25,000 کے اسٹاف کے وہ معاملات کو سیٹ نہیں کر سکتے، ملک سے کیا ریونیو جنریشن کریں گے؟ یہ ہے کرپشن کا معاملہ. یہ تو بڑا اس نے اللہ کے بندے نے زبان کھول دی، ایکسپٹ کر لیا. باقی ایکسپٹ کرتے اور خدا کے بندو کرو، اس قوم کو مت مارو، اس قوم کو سسکنے مت دو. اتنے بینیفٹس جو لوگ لے رہے ہیں ان کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور سب سے آخری بات، یہ سارا سڑا ہوا سسٹم ہے، یہ سارا بگڑا ہوا نظام ہے، یہ آوے کا آوا بگڑ چکا ہے. اس پورے نظام کی تطہیر اور اس پورے نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنی، یہی ہماری دعوت تنظیم اسلامی کی نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد کی طرف قوم کو جو ہے غالب مائل کریں اور پیشرفت اس طرف ہو کہ سسٹم کو پورے جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ فرسود نظام کیا کچھ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے باتیں آ چکی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.